السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے اہل پاک پر۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کیا جنات شادی کرتے ہیں؟ اگر شادی کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کی شادی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت جب مولانا صاحب نے جنات کا نکاح پڑھایا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے۔ میری آپ سے معذرانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ تعالی نے دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جس میں انسان، حیوان، جنات، فرشتے وغیرہ شامل ہیں، اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے۔ اس دنیا میں ان اشیاء کے وہ جوڑے بھی موجود ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا یا نہیں دیکھ سکتا، ان کا اس مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو اس خبر میں جنات کی شادی سے متعلق دلچسپ باتیں اور ایک حقیقی واقعہ بتائیں گے جسے جان کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور بچوں کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ جنات کے بچوں کو جنم دینے کا عمل انسان سے مختلف ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، کیونکہ جنات انسانوں کی طرح مادری وجود نہیں رکھتے، مگر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ کیا جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے؟ کیا ان کی شادی میں نکاح پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بات سچ ہے ناظرین کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی میں ڈھول بجانا، ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادیوں میں ڈھول باجے بجانا اور رقص بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانے میں مور اور ہرن کا استعمال بہت شوق سے کرتے ہیں اور میٹھے میں بھی بہت کچھ رکھتے ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بہت لذیذ ہوتا ہے، اور ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سردار کو مدعو کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے۔ جنات کی شادی میں نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کے اعتراف ایک مولانا صاحب نے خود کیا تھا۔ ان مولوی صاحب کا نام نواب علی شاہ ہے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ رات کی کسی پہر میں میں سو رہا تھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری عادت تھی کہ میں جتنی بھی گہری نیند میں ہوتا ہوں، اگر دروازے پر ذرا سی دستک ہوتی ہے تو میری آنکھ فوراً کھل جاتی تھی، اور یہ وجہ تھی کہ میں اٹھ گیا۔ دروازہ کھولا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہیں پہچانا اور پوچھا کیا کام ہے؟ اس پر انہوں نے کہا مولانا صاحب، ہمارے یہاں شادی ہے، اسی لیے ہم آپ کو نکاح پڑھانے کی غرض سے لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے معاف کیجیے، میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ ہی آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم پڑوس والے گاؤں سے ہی آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس کا نام جنجار ہے۔ مولانا صاحب نے دل میں سوچا کافی عجیب نام ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ چل دیا۔ مولانا علی صاحب بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آخرکار ہم اس گاؤں کے میدان میں پہنچ گئے جہاں شامیانہ سجا ہوا تھا۔ وہاں خوب رونق اور چہل پہل تھی، اور روشنی کا بھی کافی اچھا انتظام تھا۔ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا میں کہ ایک آواز آئی، خوش آمدید مولانا صاحب۔ میرے سامنے ایک شخص سلوار قمیض میں کھڑا ہوا تھا جو دولہے کا باپ تھا، اور اس کا نام سردار مانس تھا۔ سردار نے کہا آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ جب ہم تھوڑا آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی، جن کا نام شرمت تھا۔ وہاں سب چہرے اجنبی تھے، میرے جاننے والے وہاں پر کوئی موجود نہیں تھے، حالانکہ اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر میں جانتا تھا۔ میں نے دلہن کے باپ سے عرض کیا یہاں پر اس گاؤں کا کوئی فرد موجود نہیں؟ اس پر شرمت صاحب نے کہا اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ شرمت صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس لڑکے کو کچھ کہا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی تھوڑی دیر بعد میں نے نظر صاحب کو آتے ہوئے اپنی طرف دیکھا جو گاؤں میں دکاندار تھے۔ اس کے بعد اور بھی جاننے والے مجھے شادی میں نظر آنے لگے، جنہیں دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔
میں نے نظر صاحب سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری کیسے چل رہی ہے؟ تو انہوں نے چونکتے ہوئے جواب دیا، ہاں اچھی چل رہی ہے۔ اسی میں مجھے دلہن کے والد نے کہا کہ مولوی صاحب آئیے اور نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیے، بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بے حد لذیذ تھا۔ اس کے بعد افت اور جنجار جو مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھے گھر جا کر چھوڑ دیا اور خود وہ واپس چلے گئے۔ مولانا صاحب نے کہا، جب میں صبح ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات کل رات شادی میں ہوئی تھی تو انہوں نے رات کے واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم رات کو تو کہیں نہیں گئے تھے بلکہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، گھر پہنچ کر میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ میں نے رات میں واقعی شادی میں شرکت کی تھی۔ بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ رات میں جس شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ دراصل جنات ہی روپ بدل کر نظر صاحب اور دیگر لوگوں کا روپ دھار کر شادی میں آئے تھے۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو ہر طرح کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، جن میں کبھی کتا بن جاتے ہیں تو کبھی انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں اور کبھی کوئی بھی جانور بن جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ تھا جنات کی شادی کا ایک سچا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی رہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔